अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामाईन, आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई तौफीक से सूरत आल इमरान की आयत नंबर 98 से अपने दर्स कुरान का आगाज़ करते हैं। नामदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आयत नंबर 97 और 96 में यहूद ने कुछ एतराज़ात किए थे मुसलमानों पर, जिसका जवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद उनको दिया। उनका पहला एतराज़ था कि मिल्लत मुहम्मदिया में जो खाने हलाल हैं वो शरीयत इब्राहीमी में क्यों हराम थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको सामाइन बता दिया कि वो खाने मिल्लत इब्राहीमी में भी हलाल थे, सिवाय हज़रत या उन खानों के जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी ख़ास डिज़ीज़ की वजह से अपने ऊपर हराम किए थे, तो उनकी आल औलाद ने भी उसको हराम करार दिया। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके दूसरे इतराज़ का भी उनको जवाब दिया कि उनका इतराज़ क्या था कि मुसलमान बैतुल मुक़द्दस की जगह खाना काबा को किबला क्यों करार देते हैं। तो इसके लिए भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको बता दिया था कि खाना काबा वो पहला घर है जो लोगों की हिदायत का ज़रिया है, मुबारकम वहुदल लिल आलमीन, बाबरकत है और आलमीन की हिदायत का ज़रिया है। और इन्ना अव्वला बैतिन, ये पहला घर है, बेशक ये पहला घर है जो लोगों के लिए मुकर्रर किया गया, उतारा गया, बनाया गया मस्जिदुल हराम के अंदर है, और उसमें कुछ निशानियां भी हैं। अब इस आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे फिर डायरेक्ट खिताब कर रहे हैं। कुल या अहलल किताबी लीमा तकफुरूना बि आयातिल्लाहि, कह दीजिए अहले किताब, लीमा तकफुरूना, क्यों तुम कुफर करते हो, बि आयातिल्लाहि, साथ अल्लाह की निशानियों के, वल्लाहु शहीदुन, और अल्लाह गवाह है, अला, ऊपर, मा तामलून, जो अमल तुम करते हो, कि तुम्हारे हर अमल से अल्लाह वाकिफ़ है, अल्लाह जानता है तुम अल्लाह की निशानियों से क्यों इनकार करते हो। अब वो किस बात से इनकार करते थे कि बैतुल्लाह अल्लाह का घर है, यहाँ हज होना चाहिए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी इसकी तामीर की। तो वो इन सारी बातों से इनकार करते थे, जबकि पिछले की आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको वाज़ह तौर पे बता दिया कि मस्जिदुल हराम में बैतुल्लाह है जो सबसे बड़ी निशानी है, उसके अलावा फ़ीही आयतुम बय्यिनातुम मकाम इब्राहीम, इसमें खुली और वाज़ह निशानी है मकाम इब्राहीम, जिसको देखकर लोग हिदायत पकड़ते हैं। लेकिन वो कम अकल लोग जो है वो इस बात को मानने से इनकारी थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर उनको डायरेक्ट यहाँ खिताब फरमा दिया कि तुम इन चीज़ों से इनकार क्यों करते हो, अल्लाह तो इससे तुम्हारे हर अमल से वाकिफ़ है। फिर तुम अल्लाह की किताब से भी इनकार करते हो, उसमें जो हुक्म दिया गया है उसको भी नहीं मानते हो। तो आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं, कुल या अहलल किताब लिमा तसुद्दुन अन सबीलिल्लाहि मन आमन तबगुनाह इवाजहु अंतुम शुहदा वमल्लहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून। कुल या अहलल किताबी, ए अहले किताब, लिमा तसुद्दुना, क्यों तुम रोकते हो। तसुद्दुन से मुराद इस एक नरम पॉलिसी से किसी को रोकना है कि तुम रोकते हो अन सबीलिल्लाहि, अल्लाह के रास्ते से, मन आमना, जो ईमान ले आता है, दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाता है। फिर तुम अब ऐसी चालें चलते हो कि जिससे तुम इस्लाम के बारे में, तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और कुरान के बारे में लोगों के दिलों में शकूक व शुबहात डालते हो। तब गुनाह इवाजम, और तुम उसमें कजी तलाश करते हो, टेढ़ापन तलाश करते हो, टेढ़ापन उसमें लोगों को उसकी सूरतें बदल बदल कर जो है वो सामने पेश करते हो, और तुम्हारा ये मकसद जो है वो सिर्फ लोगों को मुनहरिफ करना है, लोगों के दिलों में इस्लाम के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा करना है। तो सामईन, हमने पीछे भी पढ़ा था कि वो मुसलमानों को इस्लाम के रास्ते से हटाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते थे। अब वो हमने क्या जाना था, पीछे हमने जाना है ना कि वो क्या करते थे, तलबिसुनल हक्का बिल बातिली व तक्तुमुनल हक्का, वो हक को बातिल से मिला देते थे, और क्या करते थे, व तक्तुमुनल हक्का, और वो छुपाते थे हक को। इसके अलावा हमने ये भी जाना पीछे कि वो दिन के अव्वल हिस्से में
ایمان لے آتے اور پھر شام کو انکار کر دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے کہ ہم نے اسلام کو قبول کرنا ہے، ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسلام کی تعلیم دیتے، اسلام دائرہ اسلام میں وہ داخل ہو جاتے، پھر جاتے اور پھر واپس آتے کچھ عرصے کے بعد کہ ہم نے اسلام کو پڑھا ہے، جانا ہے، ہمیں تو اس میں کوئی خاص بات نظر نہیں آئی، لہٰذا ہم اپنے دین کی طرف واپس پلٹ جاتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ وہ کیا کرتے تھے کہ وہ باتیں جو اللہ کی ذات سے منسوب نہیں تھیں، جو اللہ نے نہیں فرمائی تھی ان کی کتاب میں، وہ اس کو اللہ کی ذات سے منسوب کر دیتے تھے اور وہ جھوٹ گھڑتے تھے اللہ پر، یعنی حق کو باطل کے ساتھ ملا دیتے تھے اور حق کو وہ لوگ چھپا دیتے تھے۔ اور ان سب کا مقصد جو تھا وہ قرآن کے متعلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے متعلق وہ شکوک و شبہات پیدا کرنا تھا۔ پھر وہ یہ بات کہتے تھے کہ تمہارے نبی پچھلے نبیوں کی تو تصدیق کرتے ہیں، اور تو پچھلے انبیاء کے قبلے کو کیوں نہیں مانتے؟ تو وہ مختلف چالوں کی وجہ سے مختلف اپنے حربے استعمال کرتے تھے لوگوں کو دین سے روکنے کے لیے۔ تو آج بھی اگر دیکھا جائے تو اہل کتاب جو ہے دین اسلام کے بارے میں بہت غلط سلط باتیں کرتے ہیں۔ قرآن کی تعلیمات جو ہیں وہ صرف اس وقت کے لوگوں کے لیے نہیں تھی، قرآن کی تعلیمات رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے ہے۔ تو اللہ رب العزت اس میں تنبیہ فرما رہے ہیں، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو عمل تم کرتے ہو۔ اب آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اب مسلمانوں سے ڈائریکٹ اگلی آیت میں خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا، اگر تم اطاعت کرو گے، فریقم من الذین، ان لوگوں میں سے، ان لوگوں کے، فریقم ایک گروہ کی، ایک فرقے کی اگر تم اطاعت کرو گے، کس کی؟ اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی، یردکم، وہ پھیر دیں گے تم کو، بعد ایمانکم کافرین، بعد تمہارے ایمان کے کافر بنا کر، کہ اگر تم نے اے ایمان والو کسی اہل کتاب کے کسی ایک فرقے کی بھی بات مانی اور تم اس کی بات مان کر اس پر چل پڑے تو وہ تمہیں کافر بنا دیں گے، ایمان لانے کے بعد تمہیں دین اسلام سے پھیرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، پھیر دیں گے۔ تو یہود اپنے اندر کی جلن اور حسد کی وجہ سے لوگوں کو دین اسلام سے پھیرتے تھے۔ اس کی آیت کے پس منظر میں ایک واقعہ ہے کہ مدینے میں تین بڑے گروہ تھے، ایک یہود، ایک اوس اور خزرج۔ تو اوس اور خزرج جو تھے وہ ایک ہی قبیلے کے، ایک ہی خاندان کے لوگ تھے، اگر یوں کہا جائے کہ ایک ہی نسل کے لوگ تھے تو غلط نہیں ہوگا۔ تو اوس اور خزرج کے درمیان کسی بات پہ جھگڑا ہوا تو ایک شخص کا قتل ہوا، پھر یہ قتل کا انتقامی سلسلہ 120 سالہ جنگ میں تب بدل گیا۔ تو یہ قبائل جو تھے وہ یہود سے اسلحہ خرید کر اس کو استعمال کرتے تھے اپنے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اوس اور خزرج نے اسلام قبول کیا اور یہ انصار کہلائے، پھر انہوں نے اپنے مسلمان بھائیوں کی، مہاجر بھائیوں کی مدد کی اور یہ آپس میں شیر و شکر ہو گئے۔ تو یہود جو ہے وہ انصار اور مسلمانوں کا یا انصار اور مہاجرین کا شیر و شکر ہونا ان کو ایک آنکھ نہیں بھایا، تو وہ چاہتے تھے کہ پھر کسی طرح ان کو لڑوا دیا جائے۔ پھر جنگ بدر میں بھی مسلمانوں کو عظیم فتح ہوئی تو ان کی جو یہود کی عداوت تھی اس میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ایک دفعہ اوس اور خزرج آپس میں بڑے خوشگوار ماحول میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بوڑھا یہودی شماس بن قیس کو بڑا صدمہ ہوا یہ دیکھ کر۔ اس نے ایک نوجوان یہودی کو حکم دیا کہ وہ اس مجلس میں جا کر جو جنگ باز کے واقعات ہیں اس کو چھیڑے اور اشعار کے ذریعے ان کو اکسائے۔ تو اس نوجوان نے ایسا ہی کیا، اس طرح خوشگوار ماحول جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ جنگ و جدل کا ماحول بن گیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر گئے، جیسے آپ کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں، میری موجودگی میں جہالت کی یہ پکار، اللہ نے تمہیں ہدایت دی، تم اسلام کی طرف آئے، تمہارے دل جوڑے اور تمہیں ہدایت دی، تو ہدایت پانے کے بعد پھر یہ عمل کیوں؟ تو یہ آپ کی پکار سن کر انصار کی آنکھیں کھل گئیں، یہ سن کر وہ سمجھ گئے کہ ہم شیطان کی چالوں کا شکار ہو گئے تھے۔
تو آج اگر ہم دیکھیں ہمیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے، اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کبھی کسی سے دشمنی ہے یا دلوں میں کوئی نفرتیں کدورتے ہیں اور اللہ اپنی قدرت سے ہمارے دلوں کو صاف کر دے، تو ہم نے پچھلی باتوں کو نہیں دہرانا، پچھلی باتوں کو دہرا کر دوبارہ دشمنی کی طرف نہیں جانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر بھی فرمایا تھا کہ تم اے مسلمانوں، تمہاری عزتیں، مال، جانیں ایک دوسرے پر اس طرح حرام ہیں جیسے اس دن کی، اس مہینے میں اور اس شہر میں حرمت ہے۔ میرے بعد بھی ایک دوسرے کی گردنیں مار کر کافر نہیں ہو جانا۔ تو اللہ رب العزت اس میں وہی بات فرما رہے ہیں کہ اگر اہل ایمان تم ایمان لے آئے، دار اسلام میں داخل ہو گئے، اور پھر تم نے یہود کے کسی بھی ایک فرقے کی، اہل کتاب کے کسی بھی ایک فرقے کی بات مانی، تو وہ تمہیں تمہارے ایمان سے پھیر دیں گے، پھر تمہیں کافر بنا دیں گے۔ کافر بنا کر وہ اپنے اندر کی جلن اور اپنے حسد کو سکون دلائیں گے، سکون پائیں گے۔ تو آج اگر ہم دیکھیں تو گھریلو سطح پر بہن بھائیوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان، دوستوں کے درمیان، شیطان جو ہے وہ اسی طرح کی بدگمانی پیدا کرتا ہے، خاص طور پر جب دینی معاملات ہوں اور سب مل کر ایک دوسرے کی مدد کریں اور ایک دوسرے کی سپورٹ بن جاتے ہیں، تو وہاں شیطان یہ کام ہوتے ہوئے کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا اور بدگمانیاں ایک دوسرے کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جہالت کی پکاری اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، چاہے وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے۔ اور یہاں جہالت کی پکار سے مراد سامعین پچھلے واقعات کو یاد کرنا ہے۔ تو اس آیت سے ہم نے یہ سبق لیا کہ ہماری زندگی میں کوئی بھی اچھا برے واقعات کسی کے ساتھ گزرے ہیں تو ہم نے بدگمانی کا شکار نہیں ہونا۔ اگر اللہ رب العزت نے ہمارے دلوں کو صاف کر دیا ہے تو پھر ہم نے بدگمانی کا شکار ہو کر پچھلی باتیں نہیں دہرانی، اور کہ بدگمانی جو ہے وہ انسان کو کفر کے درجے پر لے جاتی ہے، جو ہے وہ انسان کو کفر کے درجے پر لے جاتی ہے، جو ہے وہ انسان کو کفر کے درجے پر لے جاتی ہے، جو ہے وہ انسان کو کفر کے درجے پر لے جاتی ہے، جو ہے وہ انسان کو کفر کے درجے پر لے جاتی ہے، جو ہے وہ انسان کو کفر کے درجے پر لے جاتی ہے، جو ہے وہ انسان کو کفر کے درجے پر لے جاتی ہے، جو ہے وہ